21 फरवरी 2022 को میں راولا کوٹ میں تھا، تو مجھے رات کو 11 بجے اے ٹی کے سے کال آتی ہے کہ آپ ابو سے بات کروائیں، حوالدار محمد ارشاد کے والد سے بات کروائیں. تو میرے چچت بھائی تھے، وہ چاچو کے یہاں پہ نہیں تھے. تو میں نے ان سے کہا جی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ خیریت تو ہے، کیا مسئلہ ہے، کس وجہ سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ حوالدار ارشاد شہید جو ہے نا، وہ انجرڈ ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، تو وہ کل گھر آئیں گے. تو ہم ان کے والد سے بات کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کو کل ہم گھر لے کے آئیں گے. تو میں نے ان کو کہا کہ وہ میرے بھائی ہیں، آپ مجھ سے بات کریں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اگر وہ زخمی ہوتے تو وہ آلریڈی کسی سی ایم ایچ میں کسی ہاسپٹل میں ہوتے، تو گھر لانے کی ان کو کیا ضرورت تھی. تو بعد پھر میرے اصرار کرنے پہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ان کی پوسٹ پہ اٹیک آیا ہے، تو ان کی شہادت ہو گئی ہے. تو اس لیے ہم آپ کا نمبر آلریڈی میرا نمبر انہیں دیا ہوا تھا، کانٹیکٹ نمبر ایمرجنسی میرا نمبر تھا، تو انہوں نے مجھے کال کر دی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ ان کے والد سے اگر بات ہو سکتی ہے. میں نے کہا جی چاچو سے میں بات کرواتا ہوں. پھر میں نے یہاں سے بائک لی ہے، پھر میں پیچھے گاؤں سینگولا تقریباً 5 بجے صبح کے ٹائم پہنچا ہوں. تو میں نے پھر چاچے سے یہ بات کی ہے کہ اس طرح حوالدار محمد ارشاد خان شہید، وہ شہید ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ بھی آرمی سے ریٹائرڈ تھے. ان کو میں نے سیدھی بات بتا دی ہے کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے. تو اس کے بعد تو یہ ہے کہ گھر میں ایک کہرام مچ گیا ہے، کیونکہ جب یہ خبر پھیلی کہ حوالدار محمد ارشاد خان شہید ہو گئے ہیں، اور ان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات وہ مجھے بہت رلاتے ہیں، کیونکہ ہم سالہ سال ایک جگہ پہ پلے ہیں، کھیلے ہیں. پھر کرکٹ والی بال کھیلنا، وہ میرے دوست بھی تھے، بھائی بھی تھے وہ میرے دوست. ان کے ساتھ میرا تعلق مطلب اس طرح سے تھا کہ جیسے دوست بھی اور فرینڈشپ بھی تھی اور بھائی بھی تھے. ہم راز بھی تھے ایک دوسرے کے. بس اب یہ ہے کہ اللہ سے دعا ہی کرتے ہیں رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام نصیب فرمائے. وہ ہمیں نہیں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑا اعلیٰ مرتبہ دیا ہے، شہادت کا رتبہ دیا ہے. میں سویا ہوا تھا، تو میں اٹھا تھا، تو پھر ماما کی طرف کال آئی تھی. تو اس کے بعد ماما نے مجھے بتایا تھا کہ بابا شہید ہو گئے. صبح تقریباً 6:30 کا ٹائم تھا. سوئے ہوئے تھے بچے تینوں اور میں جاگ رہی تھی. ارشاد صاحب کی جو چاچی ہیں انہوں نے کال کیا اور مجھ سے پوچھا کہ گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہیں، بچے ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک ہیں. ارشاد صاحب کا پوچھا کہ وہ کال کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، ٹھیک تھے وہ بھی کہ نہیں. تو میں نے بتایا بیچ میں سے امد ارشاد تمنی میں رہ رہے تھے، ادھر سے ایک چھوٹی بچی نے کال کیا، تو اس نے بھی پوچھا کہ انکل نے کال کیا، خیر خیریت ہے. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنے صبح صبح کس لیے کال کیا مجھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی باجی کو کال کر رہی تھی تو غلطی سے آپ کا نمبر لگ گیا، میں نے سوچا آپ کی خیر خیریت پوچھ لوں میں. تو ارشاد صاحب کی چاچی نے پھر دوبارہ کال کی ہے، جب انہوں نے کہا کہ ارشاد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے. انہوں نے پہلے گھما پھرا کے بات کی کہ میں ایک بات سٹارٹ کر رہی ہوں، تو آپ نے بہت صبر سے سنی ہوگی. میں نے کہا کہ آپ پوچھیں، میری ماں نہیں ہے، لیکن اس بات کا مجھے اندازہ ہو گیا کہ کوئی بندہ نہیں ہے، یا میرا باپ فوت ہو گیا، یا میرے کسی بھائی کو کچھ ہو گیا، یا ساس سسر کو کچھ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ میں اور آپ ایک جیسے ہو گئے ہیں. ان کے ہسبینڈ پہلے فوت ہوئے تھے تقریباً 8 ماہ پہلے. مجھے نہیں سمجھ آئی ہے، میں نے پھر دوبارہ بات کی ہے ان سے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات. پھر انہوں نے کہا کہ روبینہ ارشاد پیدا ہی نہیں ہوا، آپ یہ سوچ لو. پھر بھی ان کی بات مجھے نہیں سمجھ میں آئی ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. جب انہوں نے یہ کہا کہ ارشاد صاحب شہید ہو گئے ہیں، تو لیٹی ہوئی تھی میں، اچانک اٹھ کھڑی ہوئی ہوں. کمر کا بہت درد تھا، مجھے نہیں سمجھ آئی ہے کہ میں کیسے کھڑی ہوئی ہوں. اس بات کا مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے پاؤں میں جوتا سلیپر پورا ہے، سر پہ دوپٹہ ہے کہ نہیں. وہاں سے میں بھاگ کے دوسری سائڈ پہ ہمارے ساتھ رینٹ پہ رہ رہی تھی ایک باجی، ان کے پاس گئی ہوں. ان کو جب میں نے بتایا تو پکڑ کے وہ مجھے اپنے واپس روم میں لے کے آئی ہیں. تو کہنے لگی کہ آپ یونٹ میں سے کسی بندے کا نمبر دیں یا بھائی کا نمبر دیں مجھے، میں ان سے بات کر لوں گی. میں نے کہا کہ ارشاد صاحب نے کبھی اس طرح کا ہوا ہی نہیں ہے کہ کبھی ارشاد صاحب نے میری کال نہ اٹینڈ کی ہو، یا آگے سے فون مصروف کر کے پھر مجھے کال نہ کی ہو. تو
نہیں سمجھ آ رہی تھی. پھر میرے ابو نے کال کی ہے تو انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ کیا کر رہی ہیں, بچے سوئے ہوئے اٹھے ہوئے ہیں. تو بلال میرے ساتھ گیا ہوا تھا, میرا بڑا والا بچہ. اس نے مجھے پکڑ کے بیڈ پہ بٹھایا. تو ابو سے جب بات ہوئی ہے, ابو نے مجھ سے کہا کہ انہیں کوئی نہیں ٹال سکتا ہے. یہ بات سچ ہے کہ انہیں کو کوئی نہیں ٹال سکتا ہے. ابو نے کہا کہ صبر رکھنا ہے, جب تک میں آپ کے پاس نہ پہنچ جاؤں اس وقت تک صبر رکھنا ہے. ظاہر ہے یہ ہماری بے بسی تھی کہ ہم مجبوراً صبر کرتے. صبر کے بعد جبر ہو جاتا ہے انسان پہ. کیا پتہ ہم صبر کر رہے ہیں یا جبر, اس بات کا نہیں پتہ. جب ہم بچپن میں تھے نا, اسکول لائف میں تھے, تو ان کی ایک بات مجھے بڑی اکثر یاد آتی ہے. ہنسی بھی آتی ہے, لیکن پھر ان کی جو یادیں وہ رلا دیتی ہیں. وہ مجھے کہتے تھے کہ جب میری شادی ہوگی تو میں آپ کو دوست بناؤں گا. میں نے کہا یار میں آپ کا آلریڈی سے بھائی ہوں, تو دوست کی بنانے کی کیا ضرورت ہے. انہوں نے کہا نہیں جی, بس میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو دوست بناؤں. تو جب ان کی شادی ہوئی, بدقسمتی سے میں دبئی میں تھا, تو ان کی شادی پہ میں آ نہیں سکا. مجھے افسوس بھی یہ ہوا کہ ان کی شادی میں اٹینڈ نہیں کر سکا, وہ دوست بھی بن نہیں سکا. لیکن کبھی کبھار مجھے اس چیز پہ تھوڑی مسرت بھی ہوتی ہے. بھائی اتنا کہہ رہا تھا کہ دوست آپ نے میرا دوست بننا ہے, شادی پہ آپ کے ساتھ میرا دوستی کرنی ہے. بہرحال کیا ہو سکتا ہے سر. ایک دفعہ بس وہ T20 دیکھ رہے تھے کرکٹ, تو اس وقت بابا ان کے میں نے کہا تھا فون دے دیں مجھے, تو کہتے تھے ہے ابھی میچ ہے, دیکھ رہا ہوں میں, ہے بعد میں دے دوں. ہم اکٹھے نہیں تھے, امی ابو لوگ ادھر ہی گاؤں میں تھے پیچھے, ہم ادھر ہی تھے. ظاہر بچوں کی چھٹیاں نہیں تھی, تو اگر ہم ادھر جاتے تو یہ اسکول نہیں جا سکتے تھے. تو بچے ظاہر نہ باپ کو چھوڑ سکتے تھے, نہ دادی دادا کو چھوڑ سکتے تھے, ماں کو بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے. ظاہر ادھر آئے تھے تو 2-3 دنوں کے بعد پھر ہم گئے تھے امی ابو سے ملنے یہاں سے. تو امی ابو لوگ بھی خوش ہوتے تھے, بہت زیادہ خوش تھے. مطلب کہ آئے, یہ چھٹی کر کے آئے. جمعہ کو ہم گئے تھے تو جمعہ ہفتہ ادھر ہی رہے تھے, اتوار کو واپس آ گئے تھے کہ اگلے ہفتے پھر واپس آ جائیں گے. دیسی مرغے ساس امی نے, باجی لوگوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ دیسی مرغا ذبح کیا ہوا تھا. انہوں نے خوش ہوئے تھے. مطلب ارشاد صاحب کی چائے ہمیشہ دودھ لسی یہ چیزیں ہوتی تھی. انہوں نے کہا کہ میں نہیں, سالن سے کھانا نہیں کھاؤں گا میں کسی چیز سے, مطلب مجھے مرغے کی نہیں ہے اتنی خواہش جتنا مجھے دودھ لسی کا ہے. تو امی ان کی یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ کیا کیا چیز کھلاؤں میں اسے, پھر گھر سے میں بھیجوں اس کو. 2-3 چکر, ایک ماہ کی چھٹی تھی تو اس میں 3-4 چکر لگائے ہوئے تھے انہوں نے ادھر. جس دن ہم نہیں جا سکتے تھے وہ اکیلے 2-3 دفعہ اکیلے بھی گئے ہیں. ظاہر چھٹیاں نہیں تھی بچوں کی, ہفتہ اتواری چھٹی ہوتی تھی, اس لیے پھر مجبوری تھی. فون پہ ہماری واٹس ایپ پہ تو بہت 2-2 گھنٹے ہم بات کرتے تھے. ایک قسمت ایسی تھی ان کی بھی اور میری بھی کہ جہاں پہ وہ ان کی پوسٹ تھی وہاں پہ ان کا واٹس ایپ چلتا نہیں تھا اس دوران نا. دوسرا یہ ہے کہ آرمی والوں کو تھوڑی سی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ ٹچ والا موبائل یوز نہیں کرنے دے رہے ہیں. تو جب وہ چھٹی آتے تھے تو ان سے پھر میری بات ہوتی تھی واٹس ایپ پہ. جہاں پہ ان کی شادی ہوئی, جب ان کا رشتہ ہوا تو انہوں نے مجھے کہا یہ چیز کہ بھائی میں نے وہ لڑکی دیکھی بھی نہیں ہے, گھر والوں نے تو رشتہ کر دیا ہے میں نے, اور واقعی ریئلی میں انہوں نے دیکھی بھی نہیں تھی. جب ان کی شادی ہوتی ہے تو اس دن کو پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کو دیکھتے ہیں کہ یہ میری مسز ہے یا ہونے والی مطلب میری. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ ان کو مجھے کہتے تھے کہ اگر آپ ادھر ہوتے تو آپ کو میں وہاں بھیجتا, ان کی کوئی تصویر بناتے, آپ مجھے دکھاتے. تو مجھے یہ ارمان یہ ہے کہ میرا کوئی ایسا ہمراز نہیں ہے, کوئی شخص جس کو میں بھیجوں جو مجھے ان کی انفارمیشن دے, کس طرح سے ہے, کہاں سے ہے, کیا سسٹم ہے. پر ان کے ساتھ ملاقات ہی شادی کے بعد ہی ہوئی ہے. حوالدار محمد ارشاد خان شہید کے والد جو ہے نا, بہت بہت نرم دل, بہت ہی نرم دل انسان ہے. اب یوں کہہ لیں آپ کم دل ہیں, بزدل ہیں. جب ان کو اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر ملتی ہے, میرے خیال سے ان سے کوئی الفاظ, منہ سے کوئی الفاظ ان سے نہیں نکل رہا تھا. تو جب میں نے کہا کہ میں ڈیڈ باڈی بلدی اڈے سے ریسیو کروں گا, گھر آ رہا ہوں, بابا تھوڑا ہوش رکھنا, لوگ ہوں گے
کافی سارے مہمان ہوں گے، پنجاب سے بھی ہوں گے، کچھ کشمیر سے بھی ہوں گے، کیونکہ ایسے ہم نے دیکھا ہے گرد و نواح میں جب کوئی شہادت ہوتی ہے ڈفرینٹ لوگ مطلب کشمیر سے کچھ بلانگ کرتے ہوتے ہیں، کوئی پاکستان پنجاب سے بلانگ کرتے ہوتے ہیں، وہ آج جنازے پہ آتے ہیں. میں نے کہا آپ سے پوچھا جائے گا کہ والد شہید کا والد کون ہے، تو تھوڑا سا ہوش رکھ کے مطلب آپ نے بات کرنی ہے، حوصلہ رکھنا ہے آپ نے. خیر جب ڈیڈ باڈی آتی ہے بلدیاڑے سے ہم ریسیو کرتے ہیں، ہم وہاں پہنچتے ہیں، رات کے 8:30 کا ٹائم ہوتا ہے اور برف بھی ہوتی ہے. تو بس ان کو دیکھ کے مطلب وہ زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، برف پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے. کیونکہ حوالدار محمد ارشاد جو تھا یہ والدین کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، 2 ان کی بہنیں تھیں، یہ اکیلا بھائی تھا، گھر کا سوارا ہی یہی تھا. ان کے والد صاحب یوسف صاحب وہ اللہ کے سوارے پہ تھے، اسی بیٹے کے سوارے پہ تھے. تو پھر میں نے وہ انتہائی غمناک خبر، رنجیدہ قسم کی خبر تھی، بہت ہی مطلب پریشان تھے. میں نے ان کو سوارا دیا، میں نے کہا میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، جہاں میری ضرورت پڑے گی میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں، لیکن آپ حوصلہ رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو ایک بڑے مرتبے سے نوازا ہے. شہادت تو قسمت والوں کی نصیب ہوتی ہے. آخری دفعہ جب چھٹی آئے ارشاد صاحب 1 ماہ کی چھٹی پہ آئے ہوئے تھے، وہ بہت ساری تبدیلیاں آئی ہوئی تھی ان میں. وہ بھی کم گھر سے نکلتے ہوتے تھے، اتنا زیادہ کسی کے گھر نہیں جاتے ہوتے تھے. وہ ہماری ایک پھوپھی کی بیٹی بیمار ہوئی تھی، کہنے لگے کہ ادھر بھی چلیں گے. بھابھی کی بہن کی بیٹی فوت ہوئی تھی، ان کے گھر تعزیت پہ گئے، وہ خود مجھے لے کے گئے کہ ان کے گھر ضرور چلیں گے، مطلب ان کی فوت کی ہوئی ہے. ادھر گئے تو پھر ابو میرے ٹیچر ریٹائر ہوئے، دکان بھی کر رہے ہیں ساتھ. وہاں سے کچھ ہلکی پھلکی چیزیں، کبھی یہ ایک شاپ پر مطلب 1 کلو چیز اٹھا کے ادھر ادھر گھر کی چیز نہیں لاتے ہوتے تھے، مزدور کے بغیر نہیں لاتے ہوتے تھے. اس دن ابو کے ہاتھ میں سے سامان لے لیا کہ ابو یہ سامان میں لے کے جاؤں گا، میرے والد صاحب کے ہاتھ سے، آپ بعد میں مطلب خالی آ جانا، یہ میں لے کے جاؤں گا. ابو نے 3-4 دفعہ منع کیا کہ نہیں، میں نہیں، اس طرح آپ کو نہیں دوں گا، آپ مہمان آئے ہوئے ہو تو ظاہر ہے تھکے ہوئے آئے ہو ادھر سے، اس طرح کی پھر آپ یہ سامان یہاں سے اٹھا کے لے کے چلو گے، یہ میرے لیے تو ان کی بات ہے. تو کہنے لگے کہ ابو 4 دن کی زندگی ہوتی ہے، اب مجھے اپنا بیٹا، اس کا مطلب آپ مجھے سمجھتے ہی نہیں ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، تو یہ سامان مجھے دے دیں، باقی باتیں گھر میں کریں گے. اور بہت ساری تبدیلیاں آئی ہوئی تھی، مطلب کچن میں کبھی وہ نہیں جاتے ہوتے تھے. اس دفعہ جب چھٹی آئے تو رات کا کھانا جب میں بناتی تھی اس وقت بھی میرے ساتھ کچن میں ہوتے تھے، ناشتہ بناتی پھر بھی کچن میں ہوتے تھے، دن کا کھانا بنتا پھر بھی میرے ساتھ کچن میں ہوتے تھے. ایک دفعہ میں نے کہا کہ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں، اس طرح مجھے بہت عجیب سا فیل ہو رہا ہے کہ آپ یہاں کچن میں کھڑے رہتے ہیں جب تک میں ناشتہ بناتی ہوتی ہوں، نہ آپ بیٹھتے ہیں نہ کمرے میں جاتے ہیں. تو کہنے لگے کہ مجھے اس طرح فیل ہوتا ہے کہ میں آپ کو کہاں اکیلا چھوڑ کے آیا ہوں، آپ وہاں اکیلی ہو، پھر میں کمرے میں جا کے اس طرح نہیں لیٹ سکتا ہوں یا باہر میں بیٹھ نہیں سکتا ہوں. ادھر آپ کھڑی ہو کے ناشتہ بنا رہی ہو، کھانا بنا رہی ہو، تو میں اندر جا کے کیسے بیٹھ جاؤں. تو چھٹی مطلب 1 ماہ کی چھٹی آئے ہوئے تھے، اس میں تقریباً 28 دن انہوں نے اپنی شہادت کا ذکر ہی کیا کہ آپ دعا کرنا کہ میں شہید ہو جاؤں. سارے گھر میں مذاق چلتا رہتا ہے. میں نے کہا کہ اتنی خوش قسمت میں نہیں ہوں کہ ایک شہیدی کی بیوہ کا نام ہے. تو کہنے لگے یہ صحیح کہہ رہی ہو آپ، کے اتنا خوش قسمت میں بھی نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دے. مرحل یہ ہے کہ اب وہ خود بھی حوالدار محمد ارشاد خان شہید کی والدہ جو ہے وہ مریضہ ہے، کافی عرصے سے میڈیسن لیتی ہیں کنٹینیو، بی پی کی مریض بھی ہے، ساتھ ان کو اور بھی پرابلمز ہیں. والد ان کے بھی ان کی شہادت کے بعد وہ بھی آپ مریض بن چکے ہوئے ہیں. ان کی والدہ کی آنکھوں کی بینائی بھی کافی ختم ہو گئی ہوئی ہے. بہرحال میں نے جہاں تک میں کر سکتا تھا میں نے ان کا انشاءاللہ پورا اس وقت سے، جب سے حوالدار ارشاد کی شہادت ہوئی ہے تب سے ان کا میں نے پوری سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ان کے گھر کے جتنے معاملات ہیں الحمدللہ میں چلا رہا ہوں، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں بیٹا بن کے. ویسے بھی میرے چاچو ہیں، باپ ہیں میرے، تو کوشش میں کر رہا ہوں کہ اس رشتے کو نبھا رہا ہوں. کال کر کے ساس امی اور سسر ابو نے کہا تھا ان کو کہ مطلب ہم اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، اس طرح سی ایم ایچ میں لے کے آئے تھے. ادھر سے انہوں نے کہا جب بیٹا ہوا ہے کہ بیٹا، تو
ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی ہے. پھر تقریباً 8-10 دنوں کے بعد وہ چھٹی آ گئے تھے. چھٹی آئے تو جب آئے چھٹی وہ تو تقریباً 3-4 دن بہت لیٹ وہ سوتے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے. میں بالکل اکیلا تھا. میرے ماں باپ کا ایک سہارا اور ہو گیا دنیا میں. تو بہت زیادہ خوش تھے. مطلب ذرا ان کا کوئی بھائی بھی نہیں تھا. بیٹے کی خوشی انہوں نے دل سے بنائی تھی کہ مطلب میرا بچہ ہوا اس طرح. میں جس طرح خواب میں آئے تھے ان کے گھر میں تھے ہم لوگ، تو انہوں نے جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ چلتے ہیں یہ پہ، تو بس جا رہے تھے ہم بھی گاڑی میں. تو ابھی جا رہے تھے راستے میں تھے تو پہنچے تھے تو بس وہاں پہ 3-4 دفعہ مجھ سے کہا ہے انہوں نے کہ بس آپ میرے لیے یہ دعا کرنا. میں نے اپنی امی کو بھی کہا ہوا ہے کہ وہ لوگ میرے لیے دعا کریں کہ میں شہید ہو جاؤں. مطلب میں آرمی میں گیا ہوں. میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ مجھے شہادت کی موت ملے. حرام سے میں دور ہی رہوں اور مجھے شہادت کی موت نصیب ہو. 2-3 دفعہ میں نے کہا کہ اس طرح کی بات نہ کریں، سارا پیچھے ہم لاوارث ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ شہیدی کے بھی مرتا نہیں ہے. اگر میں اللہ نہ کرے کہ میں اس دنیا میں نہ رہوں، مجھے اس طرح کی موت مل جائے، تو آپ نے بہت صبر سے کام لینا ہے. میرے بچوں کو کبھی میری کمی محسوس نہیں ہونے دی. بچپن میں ہم ایک ساتھ میں پلے ہیں، ایک ساتھ میں اسکول جاتے رہے ہیں. جب میٹرک انہوں نے بھی کیا، میں نے بھی میٹرک کیا، تو مجھے بھی آرمی میں جانے کا شوق تھا. ان کو مجھ سے زیادہ شوق تھا آرمی میں جانے کا. تو میں نے 2-3-4 مرتبہ اپلائی کیا، لیکن قسمت نے ساتھ نہیں دیا تو میں بھرتی نہ ہو سکا. ایٹ لیسٹ کہ انہوں نے 1-2 دفعہ اپلائی کر کے وہ بھرتی ہو گئی ہیں. وہ بڑے مطلب بڑے لاڈلے تھے، والدین کے بھی رشتہ داروں کے بھی. بس بدقسمتی سے یہ ہے کہ میں رہ گیا ہوں. وہ چلے گئی آرمی میں، بھرتی تو ہو گئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات ہیں وہ بہت زیادہ ستاتے ہیں. کیونکہ ہمارا ایک ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا، کھیلنا، اسکول جانا، ٹورنامنٹس والی بال کے کھیلنا، یہ چیزیں بار بار بہت اسٹرائک کر رہی ہیں. تو بس اب یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ قربان، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی اتنی لکھی تھی، پر ان کا ہم سے جدا ہونا بہت بڑا صدمہ ہے ہمیں. لیکن ہم اس کے بارے میں کار کچھ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ میرے اللہ کی رضا ہے. اب ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے والدین ہیں، لیکن یہ ہے کہ بس وہ ہمیں ایک داغ فراق وہ دے کر چلے گئے ہیں. آخری چھٹی جب آئے ہوئے تھے ہم بنجوسا گئے ہوئے تھے، ایک ساتھ گئے تھے. تو اب چھوٹا والا بچہ اس کے ساتھ زیادہ کرتے ہوتے تھے، بہت زیادہ اس کی ہر ضد پوری کرتے تھے. وہ اگر یہ رات کو اگر کہے کہ رات نہیں ہے دن ہے، تو کہتے ہوتے تھے صحیح کہہ رہا ہے یہ. اس کے ساتھ بہت اٹیچ ہے. تو یہاں سے ادھر گئے ہیں، وہ کھلونے سے بالون سے ہوتے ہیں جن میں گاڑیاں، جہاز وغیرہ یہ کچھ ہوتا ہے. اس چھوٹے نے گاڑی لی ہوئی تھی، تو اس کے ساتھ دھاگا لگا ہوا تھا، دھاگے سے پکڑی ہوئی تھی، دھاگا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے. یہ رونے لگا کہ اللہ میری گاڑی اڑ گئی ہے. تو اس کے بابا اس کے کہنے لگے ہیں کہ بچہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ گاڑیاں سڑک پہ چلتی ہوتی ہیں، تو آپ کتنے خوش قسمت ہو کہ آپ کی گاڑی اڑ کے آسمان کی طرف جا رہی ہے. اس کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہے، اور چھوٹی کے ساتھ بہت کچھ کرتے تھے. بڑے والے کے لیے کہتے تھے کہ یہ اس کے ساتھ سارے لاڈ نخرہ کرتے ہیں، لیکن بڑا ہوا وہ اب ان چھوٹوں کی باری ہے. جب اسکول میں یا کوئی نیا ٹیچر آتا ہے تو وہ یعنی کہ بہت پیار سے بات کرتے ہیں اور بہت عزت دیتی. اللہ کا شکر یہ ہے کہ فوج نے اتنا یہ خیال اس شہدا کی فیملی کا، ان کے پیرنٹس کا، ان کے بچوں کا رکھا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میں ان کا وسیلہ ہوں یہاں پہ. ان کی مطلب بیماری میں ظاہر ہے اس کے والدہ بھی پیشنٹ ہے، والد اس کے بھی پیشنٹ ہے، ان کو مطلب لے کے جاتا ہوں CMH MH میں پنڈی لے کے جاتا ہوں. اور الحمدللہ کہ وہاں پہ لوگوں کو دھکے لگتے ہیں جو سونی لوگ ہیں، لیکن اسپیشلی جو شہدا کی فیملیز ہیں ان کو پرائرٹی بیس پہ سر وہاں پہ لک آفٹر کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے اچھا پروٹوکول دیتے ہیں.
دوسرا یہ کہ الحمدللہ فوج نے ان کو مطلب پلاٹ بھی ان کو DHA پشاور میں الاٹ کیا ہے، باقی ان کے جو حقوق تھے وہ دیا ہے، ان کو بچوں کا بھی مطلب خیال کرتے ہیں، ہر عید پہ ان کے لیے عیدی پیکج وغیرہ وہ بیچتے ہیں بچوں کے لیے. یعنی بس اللہ کی ذات، اوپر اللہ کی ذات ہے، نیچے یہ خاکسار ہے، یا پھر اللہ کی ذات ہے یہ آرمی ہے، فوج ہے جو ان بے سارا لوگوں کا بھی خیال کرتی ہے، ان کے بچوں کا بھی، ان کے پیچھے جو لوائقین ہیں اور ان کی جو بیوہ ہے ان کا خیال رکھتی ہے. یہ چھوٹی بچی کے ساتھ ہی نظر آتے ہیں، کبھی اس کو اٹھایا ہوا آتا ہے، کبھی ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں. وہی جو باتیں زندہ ہوتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ مطلب یہ میری شہزادی ہے، اس کا زیادہ خیال رکھنا ہے، بس وہی اس کے ساتھ لاڈ نخرا، باقی کچھ بھی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ربینہ ہے، میرے 3 بچے ہیں، میں ارشاد شہید کی مسز ہوں. پورا نام ہی دیا میرا نام ادار ارشاد شہید، تاکہ پتہ چلا کہ نہیں وجہ لوانے ہوئے بندہ بچایا تو تمہارے کو ایک شہید ہونے کے بعد بابا ایک دفعہ میرے خواب میں آئے تھے، تو وہ یعنی کہ کہہ رہے تھے کہ آج سارے گھومنے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم جا رہے تھے، تو پہنچے ہم جس طرح پہنچے ادھر، تو بس ادھر یعنی کہ پھر فوٹو شوٹو بنائے، تو پھر بس رات کو ادھر ہی تھے. تو شاہ صاحب کے شہید ہونے سے پہلے بلال کی یہ خواہش تھی کہ میں انجینئر بنوں. تو باپ بیٹے میں بہت جھگڑا ہوتا تھا، آپس میں لڑتے ہوتے تھے کہ نہیں، پاپا اس کے کہتے ہوتے تھے کہ نہیں آپ نے انجینئر نہیں بننا، آپ نے آرمی میں جانا ہے. تو بلال کہتا ہوتا تھا کہ نہیں پاپا میں بنوں گا، انجینئر ہی بنوں گا. تو جب پاپا اس کے شہید ہو گئے تو اس کی خواہش ہے یہ اب کہ میں بھی باپ کی طرح آرمی میں ہی جاؤں. پھر یہی ہو جاتا تھا کیونکہ بلال بڑا والا بچہ تھوڑا بڑا تھا، 5 سال کے بعد کا یہ چھوٹا ہے، تو اس سے زیادہ سب سے زیادہ پیار وہ بچی سے کرتے تھے. تو اس دن کال کی ہے، تقریباً 6-7 دفعہ دن کو کال کی تھی انہوں نے، حالانکہ وہاں سروس نہیں ہوتی ہے، بہت کم موقع ملتا ہے کہ کال کرے بندہ. ایک دفعہ دن کو کال کی ہے تو مجھے کہنے لگے کہ روبینہ آپ دعا کرو کہ میں شہید ہو جاؤں. لیکن میری اتنی قسمت نہیں ہے کہ میرا نام شہیدیوں کی لسٹ میں آئے. میں نے کہا کہ آپ اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میری خواہش ہے، شروع دن سے جب میں آرمی میں آیا تو میری یہ خواہش تھی کہ مجھے شہادت کی موت ملے. آپ کے لیے بہت ساری مشکلیں ہوں گی، لیکن بچے بڑے ہو کے ادھر ادھر ہو جائیں گے، اپنی بچی کی طرف سے زیادہ توجہ رکھنی. آپ شاہ صاحب کے شہید ہونے کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ یونیفارم نے ہمارا بہت خیال رکھا ہے. تو اگر بچے فرض کرتے ہیں کہ اگر بچے بیمار ہو جاتے ہیں یا CMH میں بھی صحیح ہماری دیکھ بھال ہوتی ہے، علاج ہمارا صحیح ہو جاتا ہے، فری میں ہوتا ہے ہمارا علاج. تو بچوں کو چیک کروانے جاتے ہیں تو شہیدیوں کی جو فیملی ہوتی ہے ان کے لیے پہلے آگے بھیج دیتے ہیں کہ مطلب پہلے ان کا چیک اپ ہوگا، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کا چیک اپ ہوگا. اگر بچے بیمار بھی ہو جائیں تو ان کا ٹریٹمنٹ صحیح انداز سے کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. باقی مسئلہ کوئی نہیں ہے. میں الحمدللہ یونٹ والے ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں، اتنا گھر والے بھی نہیں رکھ سکتے ہیں. ظاہر اگر فرض کرتے ہیں کہ گھر میں پینشن وغیرہ نہ ہو، پیسے نہ ہوں، تو کوئی 4 دن 6 دن ہفتہ 1 ماہ سے زیادہ نہیں دیکھے گا کوئی کسی کو. تو اللہ کا شکر ہے، آرمی والوں کا بہت شکریہ ادا کر رہی ہوں میں، انہوں نے ہمارا بہت خیال رکھا ہے. انشاءاللہ آگے بھی رکھیں گے، امید ہے ہم نے اس بات پہ. ناصر ہیں مختلف اپنے واقعات بھی دیکھے ہوں گے کہ یہ شہید لوگوں کی بے حرمتی کرتے ہیں. وہ جی آرمی کھا گئی ہے، شہدا کھا گئی ہیں. میرے خیال سے میرا ان سے یہ سوال ہے کہ آپ آ کے ہماری جگہ پہ کھڑے ہوں اور آپ یہ محسوس کریں کہ جن کے لگتے جگر اپنے خون کا نذرانہ دیکھ کے اس ملک کا دفاع کر رہے ہیں، جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم چھوڑ گئے ہیں، جو اپنے بے سارا والدین کو چھوڑ کے گئے ہیں، ان سے پوچھو کہ ان شہیدوں کی قدر ان سے پوچھو. لیکن آپ کو شاید اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہو یہ چیز کہ
جو بندہ شہید ہوتا ہے ان کے لوائقین کے غصے پہ کیا گزرتی ہے، جن کا ایک لخت جگر ان سے جدا ہوتا ہے اس پہ کیا گزرتی ہے. مجھے جب اکثر بابا کی یاد آتی ہے تو میں مما کو کہتا ہوں کہ آپ بس بابا کی طرح چھوڑ کے نہیں